حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جنہیں دنیا میں جیسس کرسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام کے چند عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی پیدائش، زندگی، معجزات اور ان کا مقام قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کے پیدائش کی نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کا ایسا نمونہ ہے جو انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن، عبادت گزار اور اللہ سے گہرا تعلق رہنے والی عورت۔ قرآن میں ان کا نام 34 مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے انہیں سب عورتوں پر فضیلت دی۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چنا ہے، پاک بنایا ہے اور تمام عورتوں پر افضل بنایا ہے۔ سورہ العمران میں یہ فرمایا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کا ایک پاک خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی ماں نے مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے نذر مانی تھی کہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی عبادت وقف کیا جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ مریم علیہ السلام جب چھوٹی تھی تو ان کی پرورش ان کے چچا زکریا علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، جو خود ایک نبی تھے۔ انہیں بیت المقدس میں محراب میں رکھا گیا تھا، جہاں وہ روز اور راز عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہر وقت دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس ہر موسم کا پھل ہوتے۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں آتے، دیکھتے کہ ان کے پاس رزق موجود ہے، پوچھتے، اے مریم، یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی، یہ اللہ کے پاس سے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ مریم علیہ السلام سے راضی ہے۔ جب مریم علیہ السلام جوان ہو گئی اور عبادت میں پوری طرح مصروف تھی، تو ایک دن اللہ نے فرشتے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے اپنی روح جبریل کو اس کی طرف بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک پورے انسانی روپ میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں صرف تیرے رب کا فرشتہ ہوں جو تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ ایکچوئل میں ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ مریم علیہ السلام کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی بھی آؤٹ سائڈر ان کے روم کے اندر نہیں جا سکتا تھا سوائے زکریا علیہ السلام۔ اور جب فرشتہ ایک انسانی روپ میں ان کے پاس گیا تو وہ گھبرا گئیں، وہ ڈر گئیں۔ پھر مریم علیہ السلام حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جب نہ کسی مرد نے مجھے چھوا اور نہ میں بچلن ہوں؟ فرشتے نے کہا، یہ کام تیرے رب کے لیے آسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت بنائیں گے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور آ گیا۔ مریم علیہ السلام لوگوں کی نظر سے دور چلی گئیں اور ایک دور درخت کے نیچے اکیلی ہو گئی۔ درد ازاح محسوس ہونے لگا۔ قرآن اس منظر کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، پھر درد ازاح اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے لے گیا۔ وہ بولی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھول دی جاتی۔ اس وقت اللہ نے انہیں تسلی دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے پانی کا چشمہ نکال دیا ہے، اور اس درخت کو ہلاؤ تو تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ اس طرح مریم علیہ السلام نے اللہ کے سہارے اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس واپس آ گئی تو لوگوں نے ان پر الزام لگایا، اے مریم، تم تو عمران کی بیٹی ہو، تمہاری ماں پاک تھی، تمہارا بھائی بھی صالح تھا، یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے، ہم اس جھولے کے بچے سے کیسے بات کریں؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے پہلی مرتبہ کلام کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے جہاں کہیں بھی ہوں مبارک بنایا ہے۔ یہ دنیا کا ایک عظیم معجزہ تھا، ایک ننھاتے بچے کا اللہ کی طرف سے پیغام دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں روح اللہ مطلب اللہ کی روح اور کلمۃ اللہ مطلب اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے، مگر اسلام کے مطابق وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں اور انہیں کبھی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، نہ کہ الہی شناخت کا حصہ۔ یہ قرآن میں واضح ہے، نہ تو اللہ کا بیٹا ہے نہ اس کے لیے یہ لائق ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا،
اور وہ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عظیم نشانی ہے اللہ کا قدرت اور مرضی کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کا بچپن، معجزات، ان کی رسالت اور ان کی واپسی سب قرآنی روشنی میں ایک پاک سفر کا حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک پیدائش ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کا پیغام دیا۔ ان کی ماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دونوں ہمیشہ قرآن میں عزت اور تقدس کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ یہ تھا اسلام کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ماں اور ان کی پوری زندگی کے بارے میں۔ ان دا نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کرسچنس کا کیا بلیف ہے، ان کے اکارڈنگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی ماں کا کیا ہوا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب تو بالکل ہی کر دیں۔